اور ہمارے بیچ خدا کی خادمہ معروف کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ آئے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے یہ موقع بخشا کہ خدا ہم تیرا کے جھک سکے، تیرے نام کو مبارک کہہ سکے خدا کے خداش میں۔ آئے خدا ہم ساری کلیسیا کو، سارے لوگوں کو خدا ہم تیرے پیارے یسوع ناصری جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں خدا ہم یسوع ناصری سب کو تیرے زخمی نام دیتی خدا باپ۔ آئے خدا ہم ایک جماعت کی صورت میں خدا ہم تیرے آگے جھکتے ہیں یسوع ناصری۔ آئے خدا ہم اپنے نام سے ہمیں بلیس کیجیے خدا ہم یسوع ناصری اپنے مسا کو لے لیے یسوع ناصری۔ آئے خدا ہم یسوع ناصری ہمیں کلام کے لیے تیار کیجیے۔ آئے خدا ہم تاکہ یسوع ناصری تیرا بندہ جو ہمارے ساتھ کلام کرے خدا ہم کو 100 گنا ہو یسوع ناصری۔ آئے یسوع ناصری اس کے کلام کرنے کے وسیلہ سے خدا ہم برکت پائیں، کثرت سے پائیں یسوع ناصری۔ آئے خدا ہم ہمارے دلوں کو چاک کیجیے۔ آئے خدا ہم تو ہم پر رحم کر یسوع ناصری، تو ہم پر رحم کر ہی کا زور ربا کرا زیرا بائنا ربا شفا ربا کرا زیرا با علیشا ربا کرا زیرا بائنا ربا یسوع ناصری تو رحم کر دے یسوع ناصری۔ تو ہمیں اپنے آئے خدا ہم یسوع ناصری کلام کے لیے تیار کر خدا ہم اپنے تیرے خادم کو تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خدا یسوع ناصری اس کے ساتھ ہم یسوع ناصری کو تیار کر وہ آواز دیجیے خدا ہم تاکہ وہ ہمارے ساتھ یسوع ناصری بیان کرے یسوع ناصری۔ آئے خدا ہم کچھ بھی نہیں خدا ہم خاک اور راکھ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم یسوع ناصری خاک ہیں، خاک میں پڑ جائیں گے یسوع ناصری تو ہمارے ساتھ ہو۔ آئے خدا ہم کو ہماری حفاظت کرنے کے بعد خدا ہم یسوع ناصری سب کو خدا ہم تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں خدا ہم یسوع ناصری۔ آئے خدا ہم یسوع ناصری کلام کی شروع سے آخر تک تمہاری بڑی رحمت ہے، سب کچھ مانگتی ہوں اپنے پیارے خدا ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آسمانی باپ میں سارے مغل فضا کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، آج ہمیں سننے والے کانوں کا یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ اے عزیزو، آج صبح ہماری نصیحت اور رہنمائی کے لیے یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب 12ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ ہاں جی، آپ اسے پڑھ لیں، آپ پڑھ غور سے سنیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب 12 سے لے کر 19 آیت تک۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھی اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ بس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین۔ اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ آمین۔ خدا ان کا آپ سب کو ہیپی پام سنڈے۔ آپ زوردار کی تعریف جائیں گے۔ بچوں نے بڑے اچھے طور پر اس کو تیار کیا ہے۔ لفظ پام کا کیا مطلب ہے؟ پام سنڈے ہم کیوں مناتے ہیں اور یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ عزیزو، پام سنڈے کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ پام جو ڈالی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا، آج ہم سیکھیں گے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے جب قوم
बनी इसराइल मिस्र से निकल रहे थे, गौर से सुने, तो उनके हाथ में डालियां थी और वो डालियों को हला रहे थे। अब डालियों का क्या मतलब है? ग्रीक ज़बान में इसका मतलब है मखलसी, छुटकारा, रिहाई। और जब हम यीशु अल मसीह का शाहाना दाखिला देखते हैं यरूशलेम में, तो वो लोग उसको एक बादशाह की सूरत में पेश कर रहे थे। और आज के इस पैसे का जो सब टाइटल है वो है यरूशलेम में यीशु का शाहाना दाखिला। और ये शाहाना दाखिला उसके बादशाह होने को जाहिर करता है। हालेलुया, यीशु मसीह बादशाह। जोरदार तालियां हो जाए। The King of the Lord, बादशाहों का बादशाह है, जो हमारा बादशाह है और पूरी कायनात में इससे बड़ा बादशाह है ही कोई। क्यों? जमीन के जो बादशाह हैं उनको मौत आ जाती है। कई बादशाह आए मर गए, नीरो आया मर गया, लेकिन ये बादशाह अबदी बादशाह हालेलुया, जो हमेशा तक जिंदा है और जिंदा रहेगा। जो तेरा बादशाह है, जो मेरा बादशाह है, वो अबदी बादशाह है। इज एटर्नल किंग ऑफ लाइफ। उसको मौत नहीं आती। जब हम यीशु की जमीनी जिंदगी पर गौर करते हैं तो हमें उसकी जमीनी जिंदगी में उसने कभी भी अपने आप को बादशाह नहीं कहा, क्योंकि वो था, इसलिए उसने कभी भी अपने आप को बादशाह होने के लिए जाहिर नहीं किया। जब हम यीशु के अल्फाजों पर गौर करते तो उसने एक बात कही कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। ना तो वो कुछ हम कुछ लेकर आए यहां से, ना तो हम कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए यीशु भी जब माँ के पेट से आया तो ना तो कुछ लाया और ना कुछ लेकर गया, लेकिन एक चीज वो लेकर गया, छोड़कर गया, और वो क्या थी? तेरी मेरी निजात। हालेलुया, जोरदार तालियां। तेरी मेरी निजात छोड़ गया। और हम दो बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, उसने अपने शागिर्दों को कहा कि तुमने मुझे बादशाह नहीं कहना। हो क्या रहा था? जो बनी इसराइल थे वो असीरी में थे रोमन्स की, और वो चाह रहे थे कि कोई ऐसा शख्स आए जो हमको इस असीरी से बाहर निकाले। इसलिए यीशु ने अपने शागिर्दों को ये कहा कि मैं बादशाह नहीं हूं। दूसरी बात, उसने फकीयों और फरीसियों को कहा कि मैं बादशाह नहीं हूं, मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है, मेरी बादशाही आसमानी बादशाही। हालेलुया। और वो आसमान से आया। जब खुदा के बाप के पास जाने का वक्त ना आ गया तो उसने अहद अतीक की एक मेन पेशेंट गोई को पूरा किया। गौर से सुनिए, अब कहां से ये सिलसिला चल रहा है और कहां पर आकर ये एंडिंग हो रहा है। जिक्रिया 9 बाप 9वीं और 10वीं आयत। हाँ जी, क्या है वो आयत? आप इसको पढ़ दें। मुस्तकबिल का बादशाह, और उसका सब टाइटल है ऐ बिन्ते सिय्योन, तू नहायत शादबान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और इस यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरिया फरात से इंतहाई जमीन तक होगी। ये है पेशन गोई जो पूरी होती है यीशु में। हालेलुया। ही इज अ किंग ऑफ पीस। अमन का
بادشاہ ہے جو کہتا ہے جو تیری گال پر تماچا مارے دوسرا بھی وہاں پھیر دے. یہ ہے بادشاہ جو ابدی بادشاہ ہے. از اے کنگ آف پیس, امن کا بادشاہ ہے. اور یسوع کے شاہانہ داخلے کے موقع پر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ I am the king of peace. جو تیرا بادشاہ ہے, جو میرا بادشاہ ہے. اب ایک بات یہاں پر آتی ہے کہ گدھے پر سوار ہونے کا کیا مطلب ہے. غور طلب بات. اور بہت سارے اسکالر کہتے ہیں جی گدھے سے سوار ہو کے آیا, ایک ہی داخلہ کا. لیکن وہ بادشاہ ایک خاص طور پر آیا. اور ہماری نظروں میں تو گدھا کہتے ہیں جی گدھا ہی ہے ابھی. لیکن بائبل مقدس کے مطابق, غور سے سنیں, بائبل کے مطابق گدھا ایک خاص جانور ہے, ایک خاص جانور ہے. اور یہ عہد عتیق کے مطابق صلح کو پیش کرتا ہے. گھوڑا جو ہے, گھوڑا اور ہاتھی جنگ کو ظاہر کرتے ہیں. اس لیے اس بادشاہ کو گدھے پر سوار ہو کے آنا تھا. عہد عتیق میں گدھے کا بڑا ذکر ہے. اور فلسطین میں گدھے کی سواری صلح کو ظاہر کرتی تھی, امن کو ظاہر کرتی تھی. قضات 10واں باب 4 آیت, اور پھر دوسرا سیموئیل 17 باب 13 آیت. یہ حلیمی کا نشان تھا. یسوع کا گدھے پر سوار ہو کر آنا یہ حلیمی کا نشان تھا. اور اس کے حلیم ہونے کا جو میننگ یہ نہیں کہ وہ ڈرپوک تھا. ڈرپوک نہیں تھی یسوع. یسوع خدا کا بیٹا اور خدائی طور پر آیا. حلیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایک طاقتور تھا, خدا میں طاقتور شخص تھا. اور لکھا ہے برا ذبح ہونے کے لیے آیا. اور پھر وہ ذبح ہو کر ہمارے لیے ابدی بادشاہی میں چلا گیا. اور پھر کیا ہوا, وہ اس نے اپنے آپ کو عاجز کر دیا اور بادشاہ نے خادم کی صورت اختیار کی. انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور پھر انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا. آج سب سے زیادہ یسوع کے پیروکار ہیں. ہاللیلویا. سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں یسوع کے سب سے زیادہ پیروکار نے. اور یسوع نے یہ ثابت کر دیا I am the king of peace. ہاللیلویا. جو ہمارے لیے آ گیا اور وہ اس پیغام کو لے کر کہاں پر گیا, یروشلم میں گیا. وہاں سے آیا تھا اور وہاں پر پیدا ہوا, بیت لحم میں پیدا ہوا, پھر وہ گیا یروشلم میں گیا. اب بہت سارے لوگ اس وقت خوش بھی تھے اور یسوع کے لیے نعرے بھی لگا رہے تھے. اور پھر کیا کر رہے تھے, کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لہلا رہے تھے, خوش تھے, حمد کے گیت گا رہے تھے. اور ایک ورڈ وہاں پر وہ یوز کر رہے تھے یسوع کے استعمال کے لیے. کون سا ورڈ تھا؟ ہوشینا. ہاللیلویا. ہوشینا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, جو خدا ہونے کے لیے آتا ہے. ہوشینا کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیں. ہوشینا کا مطلب ہے بچانا, نجات دینے والا. گریک ٹیکسٹ میں ہوشینا کا مطلب ہے بچانا, نجات دینے والا. تیرا یسوع, میرا یسوع, تیرا یسوع, میرا یسوع, سب کا یسوع. ہاللیلویا. دی کنگ آف اسرائیل, اسرائیل کا بادشاہ. اور اس وقت لوگوں کے نعرے تھے ہوشینا, لیکن چند روز کے بعد وہی نعرے, وہی لوگ چینج ہو گئے اور
یسوع کے لیے کیا کہہ رہے تھے کہ اسے مسروق کرو، تو اسے مسروق کرو. وہی لوگ تھے جو نعرے لگا رہے تھے اور وہی لوگ تھے جو یسوع کے لیے صلیب مانگ رہے تھے. ہم سیکھیں گے آنے والے ڈیز میں کہ کیا ہوا تھا اور جب یسوع کو صلیب دی جا رہی تھی اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اور خدا را آپ سے میری منت میں کرتا ہوں کہ جمعے والے دن آپ سامنے ٹائم پر آنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کل میں یہاں پر دو بار سوچے لیکن ایسے نہیں ہے. یہاں پر خدا کے خادموں نے آنا ہے. یہاں پر اگر ہم بھی یہاں پر نہ ہوگے تو پھر کیا ہوگا، وہ ڈسارڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب میں اسی پیسج کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سی گواہی بھی پیش کروں گا. لاسٹ ٹائم جب شام کے وقت آیا تھا میں، تو میرے بیٹے کو آئی وی لگی ہوئی تھی. آنٹی جی نے، ہم سب نے مل کر دعا کی اور اگلے دن یقین کریں وہ آئی وی بھی اتر گئی. تو وہ اب ٹھیک ہے. اگلے ہی دن کہ جب ایماندار پورے طور پر اس چرچ میں آتے ہیں، ہیلنگ پلیس چرچ، اور میں آپ کے ساتھ اپنی یہ گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب سے یہاں پر آ رہا ہوں میں روحانی ہو چکا ہوں. روحانی ہو چکا ہوں میں جب سے میں یہاں پر آ رہا ہوں. اپنی شادی سے پہلے کا میں یہاں پر آ رہا ہوں اور میں پورے طور پر، یہ ہیلنگ پلیس چرچ ہے. آپ اپنے چرچ کے ساتھ منسلک ہو جائیں. جب آپ اپنے چرچ کے ساتھ منسلک ہوں گے تو پھر وہ بادشاہ آپ کی لائف میں آ جائے گا. ہاللیلویا. اور پھر کیا ہوا، اور چند روز کے بعد وہی ہجوم جو اس کو بادشاہ کہہ رہا تھا وہی اس کے دشمن بن گئے. انہوں نے اپنی مسرت کا اظہار اس نعرے ہوشینا سے کیا، لیکن پھر اسی نعرے میں یسوع کی فتح مندی تھی. ہاللیلویا. اب یہ نعرہ کہاں سے لیا گیا؟ زبور 118 اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت سے لیا گیا. ایک اور میری بات سن لیں، جو کچھ عہد جدید میں ہو رہا ہے اور سنیں، وہی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ عہد عتیق میں ہے. عہد جدید میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کانٹیکٹ عہد عتیق میں ہے، وہاں سے لیا جا رہا ہے. اگر آپ عہد عتیق کو نہیں پڑھے تو پھر آپ کبھی بھی بائبل کو نہیں سمجھ پائیں گے. سب سے پہلے ہم نے عہد عتیق کو پڑھنا ہے. جب ہم عہد عتیق کو پڑھ کر پھر آئیں گے عہد جدید میں آئیں گے تو پھر ہمارے کانسیپٹ پورے طور پر صاف ہو جائیں گے. وہ ہجوم یسوع کو ایک نجات دہندے کے طور پر دیکھ رہا تھا، لیکن چند روز کے بعد یہی ہجوم جذبات کی روح میں بہہ کر نعرے لگا رہے تھے. آج بھی ہم جذبات کی روح میں آتے ہیں، بڑے نعرے لانے ہیں، نعرے لگاؤ جی نعرے لگاؤ، لیکن کیا ایسٹر کے بعد وہ نعرے پھوکے ہو جاتے ہیں. پھوکے نہیں ہونے دینے. اور لکھا ہے کہ روح کو نہ بجاؤ. میں رات ساری دعا میں رہتا ہوں کیونکہ میرا چوتھا کلمہ ہے. جب آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا ایک خاص بات جو میں نے اس میں سے سیکھی ہے، وہ میں شیئر کروں گا. 3 جو کلمات ہیں وہ روشنی میں کہے گئے. چوتھا جو کلمہ ہے ایلی ایلی لما شبختنی، یہ رات کی تاریکی میں کہا گیا. اور پھر ابلیس پورے طور پر یسوع کے اوپر تھا، چاہ رہا تھا کہ اس کو وہاں پر ہی مار دیا جائے. لیکن ہم وہاں پر سیکھیں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیا ہوگا. ہم انسان ہیں، ہم عہد عتیق میں نہیں جاتے، ہم اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں. کیا ہوا تھا ہم یہ نہیں سوچتے، اور کیا ہوگا یہ سوچتے ہیں. لیکن کیا ہوا تھا اس وقت جب ہم اپنے ماضی کو دیکھیں گے کہ یسوع کے ساتھ کیا ہوا تھا، شاید آج ہم بھول گئے ہیں، یسوع کو بھول گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا.
ہم فیوچر میں ہیں کہ جی کیا ہوگا جی کھائیے پیے جاب اچھی مل جائے کھانا مل جائے پینا مل جائے کیا ہوگا ہم سب کی فیوچر میں ہیں لیکن جب ہم عہد عتیق میں جاتے ہیں تو ہمیں عہد عتیق میں صلیب نظر آتی ہے اور وہ خالی ہے ہاللیلویا یسوع زندہ ہو کر آج آسمان پر ہاللیلویا آج ہم یسوع کا استقبال کیسے کرتے ہیں جذبات کی روح میں یا عقل سے کرتے ہیں ایک آیت ہے یوحنا 12 باب 19 میں اسی پیسج بڑی زبردست یہ ورس ہے اور یہ میری فیورٹ ورس ہے کیا ہے وہ ورس دیکھو جہان اس کا پیرو ہوا چلا ہاللیلویا دیکھو جہان پورا ورلڈ ہول دی ورلڈ انگلش میں لک ہول ورلڈ از فالوئنگ ہم یسوع کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں جب ہم یسوع کو کہ اپنے اندر لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا آئیں اپنے بادشاہ کو ویلکم کریں آج ہیلنگ پلیس چرچ میں اس کو ویلکم کریں اگر آپ کے اندر کوئی بھی خوف ہے کوئی بھی گناہ کی جڑ ہے تو آج اسی وقت ہم چند لمحے 2 منٹ صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ہاللیلویا دعا کریں گے ہاتھوں کو اٹھائیں اپنے ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا